یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے، جس میں تعمیر کعبہ، اللہ کے گھر کی تعمیر کے بارے میں یہ آیت کریمہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، باپ نبی جو ہے وہ مستری کا کام کر رہا ہے اور بیٹا نبی جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے۔ تو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اللہ نے جو انتخاب فرمایا وہ بھی نبیوں کا انتخاب فرمایا۔ حضرت مکرم کعبۃ اللہ کی تعمیر میں چند ایک ایسی باتیں آج ہمیں سیکھنے کو سننے کو ملیں گی جو اس سے پہلے شاید ہی ہم نے سیکھی ہوں۔ یاد رکھیے، کعبہ جو آج ہم دیکھتے ہیں، حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جب وہ اس کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہیں، اور جو کعبہ ہمیں نظر آتا ہے تصاویر میں اور ہماری ذہن کی تختیوں پہ جو نقش ہے، اس کی ایک تاریخ جو ہم نے پڑھی، جو سنی، جو ہمیں بتائی گئی، وہ یہی ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں یہی ذکر ہوا۔ لیکن یہ نہ تو کعبہ ایک بار تعمیر ہوا اور نہ ہی سب سے پہلے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کو تعمیر کیا، یہ بات ذہن نشین رہے۔ ایک بار بھی تعمیر نہیں ہوا، بہت بار تعمیر ہوا کعبہ، اور پھر صرف ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور سب سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نہیں کیا اس کو۔ اس آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اس پہ شاہد ہیں۔ پھر میں روایات کی طرف چلتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے آپ کو پتہ ہے، اذ بمانا اذکر، اے محبوب یاد کرو۔ اب کعبہ بنا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، حضور کی پیدائش سے بھی کوئی 3,500 سال پہلے، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب تم یاد کرو نا جب ابراہیم اور اسماعیل میرا کعبہ بنا رہے تھے، تمہیں تو پتہ ہے نا، تمہیں تو یاد ہے نا، اس منظر کو ذرا ذہن میں لاؤ میرے محبوب، جب میرا ابراہیم بھی کعبہ بنا رہا تھا، اسماعیل بھی گارے ڈھو ڈھو کے دے رہا تھا، اے میرے محبوب اس منظر کو یاد کرو۔ تو اس کا لفظ جہاں بھی قرآن حکیم میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب اس منظر نامے کو لے کے آؤ اپنی آنکھوں کے سامنے۔ یرفع ابراہیم القواعد، قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو، عربی زبان میں جو ہم فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا، کڑے سے اوپر جو جگہ ہوتی ہے اس کو قواعد کہتے ہیں، بنیادیں۔ جو زمین کے اندر جو بنیاد رہ جاتی ہے اسے قواعد نہیں کہتے، بلکہ زمین کے برابر جب وہ پتھر، اینٹیں، یا آج کل ہم وہ سریا ڈالتے ہیں اور سیمنٹ کنکریٹ کرتے ہیں نا، وہ قواعد نہیں ہوتا، اس کو عربی زبان میں قواعد نہیں کہتے، وہ تو کڑا ہو گیا۔ اس سے اوپر جب زمین کے برابر جگہ ہو جاتی ہے، اس سے اوپر جو جگہ ہوتی ہے اسے عربی زبان میں قواعد کہتے ہیں۔ اب اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا ابراہیم اور اسماعیل جب اس کی وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے جو زمین سے اوپر ہیں، تو انہی الفاظ سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بنیاد حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے نہیں رکھی۔ بنیاد جو ہے نا وہ کھود کر، جو بنیاد اندر زمین کے اندر جو پتھر لگائے جاتے ہیں یا کنکریٹ کیا جاتا ہے یا جو بھی، اس دور میں تو پتھر لگائے جاتے تھے، تو یہ پتھر بنیاد اور جو زمین کے اندر کھودنا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، یہ کوئی پہلے کا بنا ہوا تھا۔ کوئی بنیادیں جس طرح ہمارے یہاں بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم مکان بناتے ہیں، کوئی دکان بناتے ہیں، پلازا بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، تو سال 2 4 6 سال پہلے نا اس کی وہ ڈی پی سی ڈال دیتے ہیں، چھوٹا اسے ڈی پی کہتے ہیں نا، جو نیچے زمین سے کڑے کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر مٹی کی بھرائی وغیرہ ہوتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر دیواریں ہم بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمائی، اسماعیل علیہ السلام نے پہلی تعمیر نہیں فرمائی، کعبہ پہلے کا بنا ہوا تھا، اس کی یہ 4 بنیادیں جو تھیں، 4 دیواریں، بلکہ اس وقت یہ گولائی میں ہوتا تھا، جو حتیم آج کل آپ کو نظر آتا ہے دیوار تصاویر میں، اور وہ جو جگہ ایک اونچی سی دیوار ہے، یہ کعبہ کے اندر ہوتی تھی۔ پھر جب قریش نے اس کو بنایا اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضور علیہ السلام کے دور میں جب آپ نے مستری کا کام کیا، تو حضور کی حکم پر پھر اس خطیم کی دیوار کو باہر کر دیا گیا اور کعبہ کو چورس بنا دیا گیا، چوکور بنا دیا گیا۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کی اوپر والی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو رب کے حضور یہ التجا کر رہے تھے مالک ہماری یہ مزدوری کو قبول فرما لے۔ اب اس آیت کا یہ موضوع سمجھ لیجئے کہ اب دیکھیں اللہ کے حکم سے
کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ تعمیر کرو ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، وقت کے نبی ہیں ابراہیم بھی اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں وقت کے نبی ہیں، دونوں باپ بیٹا ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا داری طمع نہیں ہے، کوئی اپنا نام وری اور اپنی وہ پگڑی اونچا کرنے والا معاملہ نہیں ہے، اور مزدوری اللہ کی کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، مالک تو اسے بس قبول فرما لے، تو اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دے، یہ ہمارے لیے ہماری مزدوری ہے۔ اب دیکھیے رب کی بارگاہ میں اتنا بڑا کام کیا، وہ کعبہ جو منہدم ہو چکا تھا، مسمار ہو چکا تھا، گر گیا تھا، یا جو بھی اس پہ گردشی ایام نے، گردشی زمانہ نے جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا، تو اتنا بڑا کام کیا، اللہ کا گھر، زمین پہ پہلا اللہ کا گھر، اس کی بنیادوں کو بلند کیا، دیواروں کو بلند، چھت نہیں ہوتا تھا اس وقت، تو 4 دیواریں بنائی۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری کا، تواضع کا عالم یہ ہے کہ مالک بس تو قبول فرما لے، یہ ہماری مزدوری ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت بیدا کے لیے یہ ایک درس چھوڑا، ایک سبق چھوڑا کہ یارو کام اللہ کی رضا کے لیے جب کر رہے ہو تو جتنا مرضی بڑا کام کرو، عاجزی اور انکساری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، ورنہ میں نبی ہوں، بیٹا بھی نبی ہے، اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن میں نے کوئی وڈیائی نہیں کی، کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی فخر ناز نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حضور التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مالک کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہے ہیں، مالک تو اسے قبول فرما لے، اور پھر رب کی حمد کر رہے ہیں، انکا انت السمیع العلیم، تو سب سے زیادہ سننے والا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو دعا جب ہم مانگتے ہیں تو ایک ہوتا ہے دعا مانگنے والا، دوسرا ہوتا ہے سننے والا۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہے سننے والا، اللہ سننے والا ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ التجا کی تو فقط یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تو سننے والا ہے، ساتھ فرمایا العلیم، تو جاننے والا بھی ہے۔ یعنی مفہوم یہ بنا کہ مالک یہ دعا تو قبول کر لے، باقی رہا ہمارے دل کا معاملہ تو علیم ہے، تو جاننے والا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اور میرے بیٹے نے تیرا کعبہ کیوں بنایا۔ تو یہ عاجزی کا، یہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک ناطہ ہے، بڑا گوڑا ہے۔ یہ جب پکا ہوتا ہے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتا ہے۔